اور یہ دوستوں کے لیے قصبۃ الوداع کا ایک خوبصورت منظر۔ السلام علیکم دوستو، سکندر ایاز آپ کو لے آیا ہے قصبۃ الوداع۔ رباط مراکو کا کیپٹل ہے، لیکن رباط کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی 1200 سال پہلے، جب قرطبہ پہ بنی امیہ کی حکومت تھی اور یہاں پہ ان کے معاون یعنی الائز زینت البربر تھے۔ ان کے تعاون سے انہوں نے پہاڑ کے اوپر، یا ایسے سمجھ لے کہ اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ قصبہ بسایا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ اس لیے بسایا گیا تھا کہ جنوب کی طرف سے جو بربر تھے وہ خوارج تھے، مطلب ان کے باغی تھے، وہ ان پہ حملے کرتے تھے، ان کو زمرمین کہا جاتا تھا، اور زمرمین کے حملے سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اس چھوٹی سی پہاڑی پہ یہ چھوٹا سا قصبہ بسایا تھا۔ بعد میں یہ بہت بڑا شہر بن گیا، اور آج کل جدید دور میں یہ مراکو کا کیپٹل ہے، جس کو رباط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اس چھوٹے سے قصبے میں لے آئے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اس کی بڑی خوبصورت دکانیں ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آگے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، میں آپ کو بحر اوقیانوس کا نظارہ بھی کرا دوں گا۔ اور یہ بحر اوقیانوس یہاں پہ ایک ٹائیڈل ریور بن جاتا ہے۔ ابھی یہاں سے پورا بحر اوقیانوس صاف نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا دائیں طرف جا کے یہ رباط کے قصبے پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ ایک ٹائیڈل یعنی ایک پش ریور کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کو سمندر کے دباؤ کی وجہ سے پانی کی کبھی سطح اونچی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی پانی سمندر میں واپس چلا جاتا ہے تو دریا کا جو چڑھاؤ ہے وہ گر جاتا ہے، مطلب اس میں اتار آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بڑی خوبصورت دکانیں، لوکلز یہاں پہ موجود ہیں سارے، اور ٹورسٹ بھی کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی 1-2 اسکول کے ٹورز وغیرہ بھی دیکھے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ مطلب مالٹے کا سٹال، یہاں پہ مالٹے کا جوس نکالا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ خوبصورت سی دکانیں ہیں سویٹس کی، اور یہ ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہاں کی سوینئرز لوکل مطلب بنی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہیں۔ مراکو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 10-15 سال پہلے مراکو میں چائنا کی کوئی چیز نہیں بکتی تھی، یہاں کے لوکل چیزیں ہوا کرتی تھی، اور لوکل جس کے ان کے جو لوگ تھے وہ بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ ابھی تقریباً میں 8 سال بعد مراکو میری واپسی ہوئی ہے، اس سے 4-5 دفعہ پہلے مراکو آ چکا ہوں، لیکن یہ ان کے بازاروں میں آج کل چائنا کی چیزیں وافر مقدار میں دستیاب ہے، مطلب ہے جو سوینئر جس طرح چائنا عام طور پہ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، مراکو پہ بھی ان کی الغار ہو گئی ہے۔ 10 سال پہلے یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، اور ان کے بازار مطلب ان کی لوکل چیزوں سے سجے رہتے تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، انشاءاللہ آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بحر اوقیانوس کا نظارہ بھی کرا دیتا ہوں۔ اس پاس میں اس سے چھوٹا سا قبرستان ہے، کوشش کروں گا کہ اس کی بھی ایک ویڈیو بنا لوں، مطلب ایک قبرستان تو جائے عبرت ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو مطلب ایسے بنایا ہوا ہے کہ دور سے بندے کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ساحل کی طرف لے چلتا ہوں۔ دعاؤں کا طلبگار، سکندر ایاز۔ یہ بالکل ہمارے سامنے ہے رباط ٹاور، اور یہ اٹلانٹک اوشن، بحر ظلمات یا بحر اوقیانوس کا ایک خوبصورت نظارہ۔ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں نہانے کے لیے۔ موسم کافی اچھا ہے، افریقہ کے حساب سے موسم کافی اچھا ہے، گرمی بالکل نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ قصبۃ الوداع یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج میں آتا ہے۔ اور یہ مراکو کا سرخ ہلالی پرچم۔
زاړه دي خو د لندن دا به مني. قدیم رباط تو آپ نے دیکھ لیا ہے، آئیے تھوڑا سا آپ کو جدید رباط کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ رباط مملکت مراکو کا پایا تخت ہے، سطح سمندر سے صرف 160 میٹر کی اونچائی پر ہے، آبادی 21 لاکھ سے اوپر ہے، حیران کن طور پر روانڈا کے صدر مقام کیگالی کے بعد افریقہ کا دوسرا صاف ترین شہر ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق یورپ اور امریکہ کا کوئی شہر رباط کا صفائی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں کے باسی عربی اور فرانسیسی زبان روانی سے بولتے ہیں، لیکن سیاحوں کی کثرت کی وجہ سے انگریزی بھی کافی حد تک بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ انیس سو 55 میں فرانس اور اسپین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد رباط کو ملک کا دارالخلافہ بنا دیا گیا تھا۔ ویسے تو پورا رباط دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن سیاحوں کی دلچسپی کے لیے شاہی محل، قصبۃ الوداع، محمد پنجم کا مزار، محمد ششم میوزیم، حسن ٹاور، شالہ میں رومن محلات کے کنڈرات اور ایونیو محمد پنجم زیادہ دلچسپی کی حامل جگہ ہے۔ شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ محمد ششم ٹاور ہے۔ رباط ٹاور کے نام سے مشہور یہ افریقہ کی تیسری اور مراکو کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ 50 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتی ہے، تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور جلد ہی سیاحوں کے لیے کھل جائے گی۔ رباط بہت پیارا، تاریخی، روایتی اور ثقافتی شہر ہے۔ پرانا شہر فصیل کے اندر ہے۔ شہر پناہ کی دیواریں بہت مضبوط اور اونچی ہیں۔ پرانے شہر کے اندر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں۔ اس خوبصورت پرانے شہر میں آپ پیدل ہی گھوم سکتے ہیں۔ مراکو کے باقی شہروں کی بنسبت آپ یہاں معیاری اور سستی خریداری کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ یہاں کی بہت سستی، لذیذ اور زبردست ہے۔ جگہ جگہ کھانے کی دکانیں اور حلویات کے سٹالز مل جاتے ہیں، جہاں پر مقامی لوگوں اور سیاحوں کے جمگٹے لگے ہوتے ہیں۔ رباط کو دیکھنے کے لیے کم از کم 1 ہفتے کا ٹائم درکار ہے۔ قیام آپ کا لمبا ہو یا مختصر، رباط آپ کو شرطیاً بور نہیں ہونے دے گا۔ رباط کے بعد آتے ہیں کاسابلانکا یعنی دارالبیضا کی جانب۔ یہ مراکو کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی اور صنعتی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ کاسابلانکا 700 سال قبل مسیح سے آباد ہے۔ مضافات کو ملا کے شہر کی کل آبادی 43 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس کے کنارے واقع ہے۔ سطح سمندر سے 150 میٹر کی بلندی پر ہے۔ کاسابلانکا کو 2 دفعہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ پہلی دفعہ جنوری 1984 اور دوسری دفعہ دسمبر 1994 میں۔ ملک کی 11% آبادی دارالبیضا یعنی کاسابلانکا میں رہائش پذیر ہے۔ مملکت مراکو کے اکثر شہروں کو رنگوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسے مراکش کو ریڈ سٹی یا روز سٹی، شفشاون کو بلو سٹی، فاس کو یلو سٹی، رباط کو وائٹ اینڈ بلو سٹی۔ کاسابلانکا اسپینش زبان میں سفید مکان کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس کو دی وائٹ سٹی آف مراکو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح مملکت کے ہر شہر میں ٹیکسی گاڑیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تنجا میں ٹرکوائز بلو، مراکش اور تطوان میں پیلی، اگادیر میں اورنج، محمدیہ میں سبز، الجدیدہ میں سفید، رباط، شفشاون اور ایسوریا میں نیلی اور فاس اور کاسابلانکا میں لال رنگ کی ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ ویسے تو کاسابلانکا میں کافی جگہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن سکوائر، پرانا مدینہ، سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل، مراکو مال اور محمد پنجم سکوائر وغیرہ وغیرہ۔
लेकिन कासाब्लांका की सबसे बड़ी अट्रैक्शन सुल्तान हसन दोम के नाम से मौसूम मस्जिद है। समंदर के पानियों के ऊपर बनी ये मस्जिद अफ्रीका की दूसरी और दुनिया की 14वीं बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का मीनार 210 मीटर तवील और ऊंचाई में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस मस्जिद की तामीर 1986 में शुरू होकर 1993 में पाए तकमील को पहुंची थी। मस्जिद के हाल के अंदर 25,000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि बाहर सहन में मजीद 80,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद की छत रिट्रैक्टेबल है, जो बवक्त जरूरत हटाई और फिर वापस लाई जा सकती है। 1961 में सुल्तान मोहम्मद पंजम की वफात के बाद सुल्तान हसन दोम ने पूरे मुल्क के मेमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि मुतवफ़्फ़ी बादशाह की याद में एक ऐसी इमारत बनवाई जाए जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाए, और यह एजाज कासाब्लांका के हिस्से में आया। मस्जिद का हाल समंदर के पानियों के ऊपर बना हुआ है। सुल्तान हसन दोम ने कहा था कि चूंकि अल्लाह ताला का तख्त पानी पर है, लिहाजा हम भी ये मस्जिद पानी के ऊपर बनाना चाहते हैं ताकि अल्लाह के वफादार बंदे आएं, पानी के ऊपर बनी इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के बनाए हुए आसमानों और समंदरों के बारे में गौर व फिक्र करें। मस्जिद की तामीर पर 585 मिलियन यूरो की खतीर लागत आई थी, जिसके लिए अवामी इमदाद के साथ साथ यूरोपीय ममालिक से कर्जे भी लिए गए थे, जिसकी बाद में मुमलिकत मोरक्को ने मुकम्मल अदायगी कर दी थी। आप कासाब्लांका के साहिल पर जहां भी खड़े हों, ये अजीमुश्शान मस्जिद और इसका मीनार मीलों दूर से नजर आते हैं।